ہم نے شب برات کو کھیل سمجھا ہے، شب برات کو ہم نے کھیل بنا دیا اور کھیل سمجھا ہے، بس اس کو مناتی کھانے پینے کے لیے اور پٹاخے بجانے کے لیے۔ ہماری مسلمانی اتنی ہے، ہماری مسلمانی اتنی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات آپ ذہن نشین کر لیں، 15ویں دن کا روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو اتنا تو فرض سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ روزہ نہیں رکھا تو اس کو تانا مارتے ہیں کہ بھائی آپ نے 15ویں دن کا روزہ نہیں رکھا۔ رمضان کے روزے کا فکر نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے سامنے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی کس کو ٹوکتا نہیں ہے، باپ کھا رہے بیٹا کھا رہے، رمضان میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اگر 15ویں دن کا کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں۔ تو اس رات میں جیسے کہ شب برات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس میں چند ایسے انسان ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں چند تو یہ ہیں، ایک تو مشرک۔ مشرک اتنا گندا انسان ہے، گھٹیا انسان ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ شرک سے بچیں، شرک سے بچیں، اور گناہ سے بھی بچیں، دوسرے گناہ ہیں نافرمان، ان سے بھی بچیں، لیکن ان کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ شرک اللہ کی غیرت ہے، مشرک اللہ کی غیرت پہ وار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ وار کرتا ہے۔ اور مشرک کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مشرک ہوں، یہ بھی مشرک کے اندر یہ کوالٹی ہے، مشرک کبھی بھی نہیں کہے گا میں مشرک ہوں، چجائے کہ پورا عمل اس کے شرک کا ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرک کبھی انہوں نے کہا کہ مشرک ہے، نہیں بولتے تھے مشرک، لیکن آج کا مشرک بھی کبھی نہیں بولے گا کہ میں مشرک ہوں۔ لیکن شرک والے کاموں سے بچے، اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ اس رات مشرک کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نجومیوں کے باتوں پہ، غیب کے باتوں پہ یقین رکھنا، یعنی کسی نجوم نے بول دیا، کسی عامل نے، اس پہ یقین رکھنا کل کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا۔ یہ اندرون سندھ کے اندر تو یہ ایک کمپنی جوگی فقیر، جوگی فقیر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ یہ باتیں ہاتھ دے کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یعنی لمبی چوڑی کہانیاں بتاتے ہیں، اگلا نوجوان یقین کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے کراچی کے اندر یہ عامل بابا خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جوگی فقیر ایک ایک در پہ بھیک مانگتے ہیں آٹے کے لیے، لیکن اگلے نوجوان کو بڑا شاہوکار بنا دیتے ہیں، اس کے 10 سال آگے زندگی کی حالت بتا دیتے ہیں۔ یہ اکثر یہ جو کیڑا ہے نا، اکثر یہ جو خارش ہے، یہ نوجوان کو ہوتا ہے، نوجوان کو ہوتا ہے۔ عامر کے پاس گیا تو بابا بتائے میری شادی کب ہوگی، کیسے بیوی ملے گی؟ بھائی جس طرح تو ہے اسے بیوی ملے گی تجھے، جیسے تو ہے ایسے بیوی ملے گی نا، اور تیرے لیے کوئی جنت سے گھور تو اللہ نہیں بھیجے گا۔ یہ کمپنی ہر علاقے میں ہے، کہیں جوگی فقیر کے نام سے، کراچی میں عامر بابا کے نام سے، ایسے بےمان کا بھی جو کسی کے غیب کے خبریں دے کر کے، خبریں لے کر کے ان پہ یقین کرنا، اس بندے کی بخشش بھی نہیں ہوگی، یہ بھی جنت میں ہوگا۔ ایسے کاموں سے بچ۔ نوجوان اکثر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، نوجوان دیکھتے نہیں کہ بابا خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اپنی آدھی زندگی سے بھیک مانگ مانگ کے گزری ہے۔ 60 سال کا بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہے کچھ نہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو شاہوکار بناتے ہیں، اس کے لیے خوبصورت بیویاں بنا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی 10,000 کا نوٹ دے دیا، بابا کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ آ گیا، آپ کے لیے خوبصورت بیوی کا خواب آپ کو دکھائے گا۔ اور بھائی ایسے پاگل تو نہیں ہے کہ آپ کو 1000 کے نوٹ میں اپنی خوبصورت بیٹی آپ حوالے کر دیں، وہ اللہ کے نصیب، جیسا آپ کو نصیب ہوگا ایسے آپ کو ملے گی۔ ایسے باتوں پہ نہیں آنا، یہ خرافات سے بھی بچنا۔ اس رات میں خرافات نہیں کرنا کہ مسجد کو آپ لائٹوں سے سجانا، اچھے اچھے کھانے پکا کر کے ایک دوسرے کو کھلانا، یہ کوئی رواج ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں، قبر جنت البقیع میں گئے ہیں، رات کے وقت اندھیرے میں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے۔ لیکن آج کل تو قبرستان میں، کراچی میں تو بدھ بازار لگی ہے بھائی، بدھ بازار، رات کے وقت دیکھیں مغرب کے بعد وہاں بدھ بازار لگا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، فنکشن لگے ہوئے ہیں، بریانی کی دیگیں پک رہی ہیں،
اور کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں، بازار لگا ہوا ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی چیزیں سے بچیں، خود بھی بچیں، اوروں کو